السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ يقول المصنف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله فصل لربك وانحر۔ محترم ساتھیو، حمد و صلات کے بعد آج کے اس درس کے اندر شیخ رحم اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کی کیا وعید آئی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ شرک ہے۔ قرآن کریم کی آیت قل ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ان مشرکین سے کہہ دیجئے جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں اور میری ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، قربانی ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جیسے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، ان صلاتی و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا خالص اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا ہوں، ان ماننے والوں میں سے میں پہلا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا۔ نماز اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ انسان نماز کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعہ سے بندہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرے وہ عبادت ہے۔ نماز کا ذکر کیا خاص طور سے اللہ رب العالمین نے، اور نماز کے اندر بہت ساری عبادتیں آتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر دعا ہے، نماز کے اندر تکبیر ہے، نماز کے اندر تسبیح ہے، نماز کے اندر تحمید ہے، نماز کے اندر قیام بھی ہے، نماز کے اندر رکوع بھی ہے، نماز کے اندر سجدہ بھی ہے، ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں بدنی عبادتوں میں سے سب سے عظیم عبادت نماز ہے، اور اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کیا اس لیے کہ مالی عبادتوں میں سے سب سے عظیم عبادت یہ قربانی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ دونوں چیزوں کا ایک ساتھ میں ذکر کیا کہ یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے، ان میں سے ذرہ برابر بھی غیر اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، انہی نعمتوں میں سے عظیم نعمت یہ کوثر ہے جسے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان فرمایا، فصل لربک
वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। मालूम यह हुआ कि कुर्बानी एक अजीम इबादत है। जानवर ज़बह करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत के लिए ये अजीम इबादत, लिहाजा ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए, गैरुल्लाह के लिए नहीं होना चाहिए। और जानवर, मेरे मुहतरम भाइयों, इसके ताल्लुक से मैं आप लोगों के सामने कुछ वजाहत कर देना चाहता हूँ जानवर ज़बह करने के ताल्लुक से, कि जानवर अगर किसी की ताज़ीम के लिए, एहतराम के लिए अगर जानवर ज़बह किया जाता है तो यही कुर्बत उसका हासिल करना मकसूद है और इसी की ममानियत आई हुई है। ऐसा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत के लिए इंसान जानवर ज़बह करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनूदी के लिए इंसान जानवर ज़बह करे। अगर इंसान जानवर किसी फरिश्ते के लिए ज़बह करता है या किसी नबी के लिए करता है, किसी रसूल के लिए करता है या किसी वली के लिए करता है या बड़े या आस्थानों पर करता है या बुतों के लिए करता है या इसी तरीके से जो असनाम हैं किसी के लिए भी अगर इन तमाम चीज़ों को करता है उनकी कुर्बत हासिल करने के लिए, तो ये शिर्क अकबर है, मुखरिज अनिल मिल्ला है, यानी इंसान को इस्लाम से खारिज कर देगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि ये सारी इबादतें जो जानवर ज़बह करना है खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करे, या इसी गरचे इंसान किसी बुत के लिए करता है या किसी वली के लिए करता है, किसी आस्थाने पर करता है या गैरुल्लाह में से किसी के लिए भी अगर वो करता है, अगर बिस्मिल्लाह कहता फिर भी यानी उसका वो जानवर ज़बह करना वो मुर्दार होगा, वो हराम होगा, उसको इंसान खा नहीं सकता है और यह शिर्क होगा। लिहाजा इससे इंसान को एहतराज करना चाहिए। हाँ, अगर इंसान जानवर ज़बह करता है खाने के लिए या इसी तरीके से तिजारत की गर्ज से, लेकिन शर्त है कि उस जानवर को बिस्मिल्लाह करके इंसान ज़बह करे। अगर गैरुल्लाह का नाम लेकर के अगर जानवर इंसान ज़बह करता है तो वो जानवर हराम होगा। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको हराम करार दिया जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए। या इसी तरीके से अगर कोई इंसान कोई मेहमान आ रहा है, किसी इंसान के यहाँ, किसी शख्स के यहाँ मेहमान आ रहा है, उस मेहमान के लिए अगर इंसान जानवर ज़बह करता है तो ये नहीं कि उसके लिए या उसकी कुर्बत के लिए या उसको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मेहमान नवाजी के लिए इंसान जानवर ज़बह कर रहा है। या इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हदीस के अंदर, औलिम वलो बिशाह, कि एक ही जानवर तुम कुर्बान करो, वलीमा करो, अगर एक ही को यानी बकरी ही के जरिए से क्यों ना हो। लिहाजा मालूम हुआ कि वलीमा हुआ या इसी तरीके से अगर मेहमान नवाजी के लिए इंसान जानवर ज़बह करता है तो कर सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर के जानवर ज़बह किया जाएगा, उसकी ताज़ीम के लिए नहीं या उस आदमी का नाम लेकर के नहीं। लिहाजा मालूम ये हुआ कि ये कुर्बानी एक अजीम इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। इसीलिए नमाज और कुर्बानी दोनों का एक साथ में जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए, इसलिए कि इबादत की बहुत सारे अनवा को ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और एक दूसरी हदीस अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 4 कलिमात सिखलाए। 4 कलिमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की, मुझे बयान फरमाया। 4 चीज़ें क्या है? लअनल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो ऐसे शख्स पर जो गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करता है, उसकी कुर्बत के लिए, उसकी ताज़ीम के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए अगर कोई इंसान जानवर ज़बह करता है तो ऐसे शख्स पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है, यानी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस पर फटकार हो। या इसी तरीके से दूसरी चीज़, लअनल्लाहु मन लअन वालिदैहि, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत उस शख्स पर जो अपने वालिदैन को बुरा भला कहे, अपने वालिदैन को गाली दे, अपने वालिदैन की नाफरमानी करे। लिहाजा मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर यानी वालिदैन के मकाम को बयान किया गया कि इंसान को चाहिए कि अपने माँ बाप का एहतराम करे, उन्हें तकलीफ ना पहुँचाए, उनके साथ हुस्न सलूक करे। यहाँ तक कि आप देखें कुरान करीम के अंदर
اللہ رب العالمین نے ایک ایسا کلمہ جو بہت ہلکا ہے اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنے والدین کو تم یہ کلمہ بھی نہ استعمال کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو۔ یا اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت اس شخص پر جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے، ایک سب و ستم کرے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا شخص ہے جو اپنے والدین کو گالی دے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، کسی کے والدین کو گالی دو گے، تو اس کے جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، لہذا تم کسی کے ماں باپ کو بھی گالی نہ دو تاکہ وہ تمہارے ماں باپ کو الٹا گالی دے، لہذا اس سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی۔ اس کے تعلق سے علماء بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا، اس شخص کو اگر کوئی شخص پناہ دیتا ہے تو ایسے شخص پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ لہذا چوتھی چیز، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، لعن اللہ من غیر منار الارض، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے شخص پر جس نے زمین کے حدود کو بدل ڈالا۔ زمین کے حدود کو بدلنا، اس کے تعلق سے یہ ہے، مثال کے طور پر ہر ایک شخص کی زمین متعین ہے کہ فلاں کی زمین یہ ہے، فلاں کی زمین یہ ہے، لہذا کوئی شخص ناحق اس کو بڑھا کر کے تاکہ کچھ حصہ اس کا اپنے حصے میں اس کو شامل کر لے، اس کی سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین کو ناحق ایک بالشت بھی لے لیتا ہے تو 70 زمین کا طوق اسے کل قیامت کے دن پہنایا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے انسان کو چاہیے کہ بچے اور دور رہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری اور اللہ رب العالمین کی پھٹکار یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، لہذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو گیا اس کی تباہی اور بربادی کا کیا کہنا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر مختصر یہ بات ہے کہ جانور کا ذبح کرنا اللہ رب العالمین کی تعظیم کے لیے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں جانور ذبح قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شرک اکبر ہے، لہذا اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ شریعت نے ایسی جگہ پر بھی جانور ذبح کرنے سے منع فرمایا جہاں پر زمانے جاہلیت میں اگر وہاں پر میلہ ٹھیلا لگتا تھا یا وہاں پر بت وغیرہ تھے، ایسی جگہ پر ایسی جو مشتبہ اور جو مشکوک جگہیں ہیں، ایسی جگہ پر بھی اسلام نے جانور ذبح کرنے سے منع فرمایا کہ جائے کہ غیر اللہ کے لیے انسان جانور ذبح کرے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، جیسا کہ لوگ جنوں کے نام سے بھی جانور ذبح کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، یا کسی انسان کے اندر اگر کوئی جن سرایت کر گیا ہے تو اس جن کو چھڑانے کے لیے بعض لوگ جو جنوں کو پوجتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شرک ہیں اور ان تمام چیزوں سے انسان کو گریز کرنا چاہیے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان تمام قسم کے شرک سے دور رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر باقی رکھے، اسلام پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔